اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم سورۃ البقرہ کو دوسرے سپارے کے النصف کے آگے سے لے کے دوسرے سپارے کے اختتام تک پڑھنے والے ہیں، اور میں نے اپنا مصحف کھول لیا۔ آپ بھی اپنے اپنے مصحف کھول لیجئے اپنے اپنے سپارے سے، اور آئیے توجہ کے ساتھ اس کو یہاں سے پڑھنا چالو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز تو آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ ہم یہاں سے سل بنی اسرائیل سے ہم یاد کرنا شروع کر رہے ہیں نا، تو فرسٹ آف آل یہ رکوع تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن یہ بہت ہی ایزی رکوع ہے، اس میں کوئی ڈیفیکلٹی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی آیت یرزق من یشاء واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ والی آیت جو ہے نا، یہ سم ٹائم کنی آیتوں سے مماثلت کھاتی ہے، تو اس آیت کو ذرا آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ یہ قرآن پاک میں کس کس جگہ ہے، مارک ڈاؤن کرنا ہے ترتیل ایپ سے یا متشابہات والی کوئی بھی اپلیکیشن جس میں متشابہات قرآن پاک کے بتائے جاتے ہوں، وہاں سے یا خود سے بھی آپ دیکھیں کہ یرزق من یشاء کے ساتھ کوئی آیت کی اینڈنگ ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہے تو پھر اس کے اگلے کی سٹارٹنگ کہیں آپ کو جو ہے یہاں سے آپ کو وہاں نہ پہنچا دے، اس لیے آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ اس کے اینڈنگ کے بعد کان الناس امۃ واحدہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے ٹھیک ہے، مختلف یہ تھوڑی بڑی آیت ہے، یہ تھوڑا سا وہ ڈیفیکلٹی کر سکتی ہے، اس کو آپ نے غور سے ضرورت مختلف فی، یہ والی جو ہے نا یہ تھوڑا سا پرابلم کر سکتی ہے، اس کو ذرا فوکس ہو کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ آیا ہے۔ اس کے بعد ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ٹھیک ہے، یہ سارا آسان ہے۔ پھر اب اس میں یسألونک، بیسیکلی یہ چیز ہے مین، یسألونک جو ہے نا یہ ملٹیپل ٹائمز جو ہے یہاں پہ رپیٹ ہونے والا ہے۔ اب یسألونک ماذا ینفقون، یہ ایک یسألونک یہ آ گیا، یہ بیسیکلی یسألونک مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، تو کافی سارے سوال جو ہے نا یسألونک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور یسألونک، یہ رہا یسألونک عن الشہر الحرام، رکوع کی سٹارٹنگ بھی یہیں سے ہوتی ہے۔ پھر تھوڑا نیچے آئیں گے پھر یسألونک عن الخمر، پھر نیچے آئیں گے پھر ویسألونک عن الیتامی، پھر ویسألونک عن المحیض، یہ ہیں بڑے ملٹیپل، تو اس کو ذرا آپ نے فوکس ہو کے دھیان سے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے نا یسألونک ماذا ینفقون، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، یہ سورۃ البقرہ میں جو ہے نا آپ اس کو آگے بھی دیکھیں گے، سورۃ البقرہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ وما تنفقوا من شیء وما تنفقوا من خیر وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، ٹھیک ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، وما تنفقوا ہے وہاں پہ، اور وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم کامن فیکٹر ہے، یہ دونوں میں سیم ہے، تو آپ نے اس چیز کو دھیان سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اب اگلا جو رکوع ہے وہ بھی یسألونک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ رکوع کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام، ٹھیک ہے، عن الشہر الحرام قتال فی، ٹھیک ہے۔ آگے یہ آیتیں آسان ہیں بالکل۔ اب یہاں پہ ہے وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ نا پرابلم ہو سکتا ہے، کچھ لوگ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ، کیونکہ اصحاب کے ساتھ تو کافی سارے ہیں، اصحاب الجنہ بھی آتا ہے، اصحاب الاعراف بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس چیز سے اصحاب النار یہاں پہ آ رہا ہے، یہی کنفرم کرنے کے لیے آپ پڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ فلو میں پڑھ رہے ہیں تب آپ کے مائنڈ میں اچانک سے اصحاب الجنہ بھی نکل سکتا ہے، تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصحاب النار کا مطلب آگ والے لوگ، اب آگ والے لوگ تو وہی ہوں گے نا جن کی کوئی مطلب غلط کام کیا ہوگا، تو اس سے آپ پیچھے ٹریک ڈاؤن کریں نا، تھوڑا پیچھے اسی آیت میں پیچھے ہیں، اس میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، اکبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فتنے کی بات ہوگی، جو لوگ فتنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یقاتلونکم، قتل کی بات بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب جو غلط لوگ ہیں، تو غلط لوگوں کی جب باتیں چل رہی ہیں تو اینڈ میں کیا آئے گا، اصحاب النار ہی ہے، جو غلط کام کریں گے ظاہری بات ہے وہ پھر آگ میں ہی جلیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایک جگہ پہ بندے کو ڈرایا ہے تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان بطش ربک لشدید والی آیت جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں کتنا غفور الرحیم ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اسی کے ساتھ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، اب والذین ہاجروا یہاں پہ، ٹھیک ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا بھی ہے سورۃ توبہ کے اندر، یہ لکھا ہوا سورۃ توبہ میں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20 میں، یہ میں نے کل بھی سنا رہا تھا، میری یہی غلطی آئی تھی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، حالانکہ یہاں پہ پڑھنا ہے، لیکن میں وہاجروا پڑھ رہا تھا، تو اس چیز کو غور کرنا ہے، اس کو ذرا درست کر کے پڑھنا ہے۔ پھر آگے یسألونک عن الخمر والمیسر، ٹھیک ہے، یہ آگے پھر کذالک یبین اللہ، یہ ہم کل بھی لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کذالک یبین اللہ جو ہے نا یہ ملٹیپل ٹائم یہاں پہ ریپیٹ ہوگا، اکثر قرآن پاک میں بھی آگے کافی آیت میں یہ آئے گا، اور ہول قرآن پاک میں بھی، اور یہ سورۃ بقرہ میں بھی
کذالک یبین اللہ لکم الآیات کے بعد میں نے بتایا تھا جب لکم ال ہوگا نا، میم اور لام مل رہے ہوں گے تو اس سے پہلے رحمت کی بات ہوگی، اولئک یرجون رحمت اللہ ہے نا. یہ آگے بھی آپ کہیں پہ آپ کو لکم ال ملے گا تو وہ رحمت کا تذکرہ ہوگا، جنت کا، رحمت کا. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. پھر دنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی، پھر یسألونک عن الیتامی آ گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی یسألونک، وہ یسألونک جیسے میں نے بتایا. ٹھیک ہے، اب ان اللہ عزیز حکیم. اب یہاں پہ ہے ولا تنکحوا المشرکات. یہ یہاں پہ تھوڑا سا دیکھنا، یہ اس آیت کے اندر نا تنکحوا، یہاں پہ تنکحوا. ٹھیک ہے، یہاں پہ مشرکاتی، یہاں پہ مشرکین. ٹھیک ہے، حتی یؤمن. ٹھیک ہے، یہاں پہ حتی یؤمنو. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی یہ اس آیت کے اندر نا جو ہے نا تھوڑی سی نا آگے لائنیں کچھ سیم ہے، تو اس کو ذرا فوکس ہو کے ذرا دھیان سے اس کو دیکھنا ہے. یہ آسان ہے ویسے، اس کو تھوڑا سا اگر آپ جو ہے نا پرابلم بھی کر سکتی ہے کیونکہ الفاظ کے تھوڑا فرق کے ساتھ ساتھ الفاظ سملر ہیں، تو آپ نے یہ اس کو غور کرنا. پھر وَيَسْأَلُونَكَ آخری والا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، یہ سارا آسان ہے. اب یہاں پہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اور واللہ سمیع علیم جب آتا ہے نا اس کے بعد اکثر بھول جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت جو ہے نا بار بار قرآن پاک میں ریپیٹ ہوتی ہے، تو ہمیں کوئی اور اس کے جیسا جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ ہمارا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، متشابہ لگ سکتا ہے. تو ہم نے یہ آسان کرنا ہے کہ اس ٹائم اس کو یاد رکھنا کہ لا یؤاخذکم اللہ ولا، پھر لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم واللہ غفور حلیم ہے. اچھا، یہ یاد رکھنا، میں نے یہ لاسٹ میں ٹائم سنا رہا تھا نا یہ کل، تو میں یہاں پہ واللہ غفور رحیم پڑھ رہا تھا. ہم نے فوکس ہو کے پڑھنا ہے کہ یہاں پہ واللہ غفور حلیم ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. اب آگے پھر جو ہے نا طلاق والے رکوع کی بات ہے. یہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا بہت مشکل رکوع ہے دوسرے سپارے کا، لیکن یار میں آپ کو یہ بتاؤں یہ رکوع بہت آسان ہے. یہ دوسرے سپارے کا 13واں رکوع ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی اس 13ویں رکوع میں صرف 3 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، 13واں رکوع ہے نا، اس میں 3 آیتیں ہیں. اس سے اگلا رکوع کون سا ہے؟ 14واں رکوع، اس میں 4 آیتیں ہیں. تو میں آپ کو اس کو ٹیکنیک بتاتا ہوں، اس کو یاد کرنے کی بیسیکلی کیا ٹیکنیک ہے. سب سے پہلے دیکھیں الطلاق مرتان کے اندر نا پہلی چیز جو آپ کو یاد رکھنی، فرسٹ آیت کو فوکس کریں سب سے پہلے آپ. فرسٹ آیت بھی اس میں بڑی آیتیں ہیں، اس لیے لگ تو رہا ہے بہت زیادہ آیتیں، لیکن بیسیکلی 3 آیتیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. نمبر 1 آیت یہاں تک ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک اس کے اندر آپ نے صرف کیا دیکھنا ہے؟ حدود اللہ کا لفظ. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی 2 ہیں، ایک ہے حدود اللہ، ایک ہے حدود اللہ. ٹھیک ہے، جو حدود اللہ ہے نا وہ سنگل آئے گا، مطلب وہ سمپلی اگر آ رہا ہے نا تو حدود اللہ آئے گا، نارملی آئے گا حدود اللہ ہی آئے گا. لیکن جب تلکا آ رہا ہے نا، تلکا کے بعد حدود یہ آ رہا ہے نا ورڈ، تو تب حدود اللہ پیش کے ساتھ ہوگا، ورنہ زبر کے ساتھ ہوگا. ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ سمپل آ رہا ہے حدود اللہ، سمپل آ رہا ہے حدود اللہ. اب یہ تلکا کا ورڈ آ گیا تو اس کے بعد پیش کے ساتھ آنا چاہیے، مطلب کہ حدود اللہ. ٹھیک، پھر یہ سمپل آ رہا ہے حدود اللہ. ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ہو گئی. اب دوسری آیت آ جائے. اب دوسری آیت میں کیا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا. اب یہ آیت بھی یہاں تک تھوڑی سی بڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت زیادہ بڑی نہیں ہے. تو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا، اس آیت میں مطلب کہ 2 دفعہ فَإِن طَلَّقَهَا آ رہا ہے اور فَلَا بھی آ رہا ہے. تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. یار پہلے والا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا کے بعد آ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اور دوسرے والے کے بعد ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ. یار اس کو یاد رکھنے کا آپ یہ یاد رکھیں کہ جیسے الف حروف تہجی میں آپ دیکھیں نا، الف با کے اندر تا پہلے آتا ہے یا جیم پہلے آتا ہے. آپ اس کا جواب بتا دیں، آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ پہلے والے کے ساتھ کون سا ورڈ ہے. بیسیکلی تا پہلے آتا تو فلا تحل لہ پہلے آ گیا، اور جیم بعد میں آتا تو فلا جناح وہ بعد میں آ گیا. بس سمپل. آگے چلیں، یہ آیت آپ کو ہوگی. پھر حدود اللہ ہے، کیونکہ اب وہ پیچھے والا جو میں نے آپ کو بتایا تھا حدود اللہ وہ یہاں پہ بھی اپلائی ہوگا. جب تلکا کے ساتھ ہوگا تو پیش کے ساتھ، یہاں پہ تلکا حدود اللہ سمپلی ہے تو حدود اللہ زبر کے ساتھ، تلکا ہے تو پیش کے ساتھ. اب آخری آیت اس رکوع کی، تیسری آیت. ٹھیک ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. یہ والی آیت جو ہے نا اگلے رکوع کی سٹارٹنگ کے ساتھ سیم ٹو سیم مماثلت کھاتی ہے. بیسیکلی یہ دونوں آیتیں، اس کے بعد والی آیت وہی ہے، اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہاں تک تو دونوں آیتیں سیم ٹو سیم ہیں. ٹھیک ہے، اب ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے؟ ڈفرینس اجلہن کے بعد فرسٹ ورڈ دیکھیں اور یہاں فرسٹ ورڈ دیکھیں. اجلہن کے بعد یہاں فرسٹ ورڈ کیا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ، اور یہاں پہ کیا ہے؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. ٹھیک ہے،
اب میں اس کو بھی یاد رکھیں یار، حروف تہجی کا یہ ہمیں حروف تہجی جو ہے نا بہت جگہ وہ ہیلپ کرے گا. دیکھیں یہ امسکو میں الف جو ہے وہ پہلے ہے، الف امسکو میں الف ہے نا فا کے بعد، اور یہاں فا کے بعد لام آ رہا ہے. اب یہ بتائیں حروف تہجی میں الف پہلے آتا ہے یا لام پہلے آتا ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا پہلے والا کون سا ہے اور دوسرے والا کون سا ہے. بیسیکلی الف پہلے آتا ہے تو امسکو ہن، لام بعد میں آتا تھا تو لا تعدلوہن فلا تعدلوہن. دیکھیں باقی بالکل آسان ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کو امسکوہن آ گیا بالمعروف واسروا، پھر آگے تو آپ سارا خود ہی پڑھ لیں گے. تعدلوہن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ یہ تو وہ آگے آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا، کیونکہ یہ لفظ میں آپ کو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لفظ ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم حافظ آگے پورا سنا دیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ رکوع ختم کریں گے. واتقوا اللہ واعلموا، واتقوا اللہ جو ہے نا یہ کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. میں آپ کو پہلے بھی شاید میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نہیں، یہ واتقوا اللہ جو ہے نا بار بار ریپیٹ ہوتا رہا ہے اس پوری صورت کے اندر. میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، یہ 5ویں مرتبہ آ رہا ہے، میں نے مارک کر کے رکھا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. پچھلی ویڈیو میں بھی غالباً ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس سے پیچھے والے سبق میں. یہ دیکھیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. ٹھیک ہے، اس سے پیچھے آ جائیں واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ. ٹھیک ہے، اور پیچھے آ جائیں واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. ٹھیک ہے، اور پیچھے آ جائیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. ٹھیک ہے، اور بس واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. یہ فرسٹ والا ہے. یہاں سے آگے پھر ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، چھ دفعہ آئیں گے. یہ چھٹا یہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون، اور اس کے بعد غالباً واتقوا اللہ کے ساتھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ جو اس کے ٹوٹل میں نے آپ کو سارے بتا دیے، تو اس کو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، آپ کو یاد رہے کہ پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے اور چھٹا کون سا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ رکوع کا سٹارٹ کریں گے. رکوع کا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا اسٹارٹ میں، دونوں آیتیں سیم ہے، بس ایک چیز کا ڈفرینس آپ نے کیسے یاد کرنا ہے. آگے آ جائیں، یہ سارا آپ پڑھ لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے جو ہے نا اس کے اندر بالمعروف کا جو ورڈ ہے نا، بالمعروف، اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ یار یہ بالمعروف والا ورڈ جو ہے نا، یہ بالمعروف ہے نا، یہ جو ہے نا بالمعروف، یہ بالمعروف سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر 236، یہ اسی میں آگے آ جائیں. یہ بالمعروف، تو بالمعروف جو ہے نا یہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا کنفیوز کر سکتا ہے، لیکن آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے کہ یار بالمعروف میں فرسٹ والے میں کیا ہے، سیکنڈ والے میں کیا ہے. تھوڑا فوکس ہو کے پڑھیں گے، کوئی پرابلم بھی نہیں ہونے والا. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، یہ آ گیا بصیر. اب یہ اگلی آیت آ جائیں. اگلی آیت میں ایک چیز ہے کہ یہ والی آیت سیم ٹو سیم اس کے اگلے پیج پہ اسی جگہ پہ ایسی ہی آیت ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن. سیم ادھر دیکھیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم. اب اس کے میں نے نشانی یہ رکھی ہوئی ہے کہ یار دیکھیں پہلے والے کو نا آپ نے فلی پڑھ لینا ہے، نو بریکس، نو وقف بیچ میں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور یہاں پہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وقف وصیۃ لازواجہم متاعا، وقف کریں گے تو آپ کے اگلے آٹومیٹکلی مائنڈ میں یہی چیز آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ نشانی رکھ لیں. اس کے بعد فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ. ٹھیک ہے، یہ واتقوا اللہ کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 6 مرتبہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ اس کے ساتھ. اب یہ واللہ بما تعملون خبیر ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کیا بما تعملون بصیر، یہ بما تعملون خبیر. اس کو اپنے ذرا فوکس ہو کے پڑھنا ہے کہ یہ نہ آپ یہ یہاں پہ پڑھ دیں، یہ یہاں پہ پڑھ دیں، اور یہ یہاں سے آپ سیدھا یہاں پہنچیں اور یہاں سے آگے پھر مطلب آپ بیچ کی ایک آیت مس ہو جائے گی نا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پہلے بصیر اور پھر خبیر، کیونکہ یار الف با میں با پہلے آتا ہے یا خا، یہ آپ دیکھ لیں. یہ حروف تہجی کا جو ہے نا آرڈر بھی ہے قرآن پاک کو ہنٹ دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں ہمیں دی ہیں یاد کرنے کے لیے. بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ٹپس رکھے ہیں، آپ غور کریں نا آپ کو پیٹرن نظر آنے لگ جائیں گے. آپ صرف قرآن پاک کو تھوڑا وقت دیں، آپ کو خود بخود پیٹرن نظر آنے لگ جائیں گے. یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان بنا دیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم غور ہی نہیں کرتے یار. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ. اب جناح، یہ ولا جناح، لا جناح، ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ کو اس میں تھوڑا وہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به جو ہے نا پیج کا سٹارٹنگ یہاں سے ہے ہمارا. ٹھیک ہے، اور سورۃ نساء کے اندر بھی یہ جناح والی آیت ہے. آپ دیکھیں اگر آیت نمبر 102 اور 24 آیت کے اندر سورۃ نساء اگر لا جناح علیکم ہے نا، لا جناح علیکم، لا جناح علیکم، یہ لا جناح علیکم یہ بھی ہے، ولا جناح علیکم واو کے ساتھ ہے. یہ لا بیسیکلی یہ دونوں آیت کو واو کا فرق ہی ہے نا، تو ان دونوں کا ہی مماثلت ملے گی اس سے. لا جناح علیکم ہے نا، لا جناح علیکم ان کان بکم،
ان کان بکم، ٹھیک ہے. تو اب سورۃ نساء کی 24ویں آیت اگر ہم نکال لیں، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یہ لا جناح والی آیت نا اکثر اوقات ریپیٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو ذرا دھیان سے یاد کرنے کا، ٹھیک ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء وکنتم، ٹھیک ہے، معروفہ وعلموا ان اللہ غفور حلیم. یہ یاد ہے، میری یہ غلطی آتی ہے کہ میں اس کو غفور الرحیم پڑھ دیتا ہوں. غفور حلیم یہاں پہ بھی ہے اور پیچھے بھی یہ رہا، پیچھے بھی میری غلطی یہ یہاں پہ آئی تھی، یہ واللہ غفور حلیم ہے. یہ جو ہے نا یہ چیز دھیان سے. پھر لا جناح علیکم پھر آ گئے، تو اس کو لا جناح علیکم ان طلقتم النساء. بیسیکلی یہ رکوع کا سٹارٹ ہے نا، تو آپ نے یہ اس کی میں یاد کرنے کی یہ نشانی بتا دیتا ہوں کہ رکوع جو ہے نا پیچھے مسلسل جو ہے نا، یہ تیسرا رکوع ہے جس میں فرسٹ آیت تھی، مطلب رکوع کا سٹارٹ ہی طلاق والے ورڈ سے ہو رہا ہے. مطلب سٹارٹ والی آیت کے اندر طلاق کا ورڈ ضرور آتا ہے. یہ الطلاق مرتان، یہ ہے ایک رکوع ہو گیا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ دوسرا رکوع ہو گیا. طلاق کا ورڈ مطلب فرسٹ آیت میں طلاق کا ورڈ ضرور ہے. پھر لا جناح علیکم ان طلقتم النساء. تو لا جناح علیکم کے بعد آپ کو اگر نہیں آ رہا کہ یار کیا ہے، تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ مسلسل 3 رکوع طلاق کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ طلاق کا ورڈ آئے گا اس میں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ان اللہ بما تعملون بصیر، ٹھیک ہے. بما تعملون بصیر یہ بھی ہے، اور یہ دیکھیں ان اللہ وعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، ٹھیک ہے. بما تعملون بصیر یہاں بھی ہے، بما تعملون بصیر یہاں بھی ہے، 2 دفعہ آتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل آگے پیچھے پیج پہ. پھر حافظوا علی الصلاۃ، یہ سارا آسان ہے. والذین یتوفون، یہ پیچھے والی آیت سے ملتا ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا، ٹھیک ہے. فإن خرجنا فلا جناح علیہم من معروف. اب یہ دیکھیں، یہ ہے من معروف اور یہ ہے بالمعروف. با پہلے آتا ہے نا، بعد میں میم آتا ہے نا. من معروف بعد میں با کے ساتھ حروف تہجی والا وہی پیٹرن فالو ہوگا. حقا علی المتقین، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا ہے، حقا علی المحسنین، ٹھیک ہے. ہو گیا. اس کے بعد کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا لکم آیاتہ ہے، تو اس سے پہلے تقوی کی بات ہوگی. متقین آ گیا اس سے پچھلی آیت میں. اور لکم ہے تو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا رحمت کی بات ہوگی، جیسے پیچھے میں نے ابھی ایک آیت کا بتایا. اب آ جائیں، وہ آیت بھی میں دکھا دیتا ہوں. چلو، لوگ کہتے ہیں کہ یار آیت نہیں دکھائی، میں دکھا دیتا ہوں. یہ رہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات. لکم کے بعد میں نے اس سے پہلے والی آیت میں میں نے رحمت کا بتایا تھا کہ رحمت کا ذکر ہوگا. یہ اولئک یرجون رحمت اللہ، ٹھیک ہے. لکم آیاتی سے پہلے تک، ٹھیک ہے. یہ اور جگہوں پہ بھی آپ اس طرح کی آیت ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ پیٹرن ملے گا. یہ پیٹرن چھوڑیں، اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کے لیے ہمیں آسانی دی ہے. پھر الم تر الی اللہ، اس طرح کے پیٹرن آپ بھی ڈھونڈیں اور بتائیں یار مجھے کمنٹ کر کے. میں خود ڈھونڈتا پھر رہا ہوں یار، کیونکہ ایک انسان اتنا وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن ایک سمندر ہے، اس کو غوطہ لگائیں، اس میں سے کوئی پوائنٹ آپ نکال لیں، کوئی میں نکال لوں، ایسے ہی ہم اب میرے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے جب یہ رکوع سٹارٹ ہوتا ہے نا، آئی گو بلینک، مجھے یاد ہی نہیں آتا کہ یہ رکوع کی سٹارٹ ہوتی کیسے، سٹارٹنگ ہوتی ہے آگے سے کچھ بھی یاد. اگر مجھے ایک لفظ ہی بتا دینا کوئی، میں پورا رکوع اینڈ تک پورا سپارہ ختم کر دوں گا. یہاں پہ سپارہ ختم ہو رہا ہے نا، مجھے یہ سٹارٹنگ کی آیت نہیں آتی، ذہن میں آتی ہی نہیں ہے. ایسا میرے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے تو کل بھی میں سنا رہا تھا میرے ذہن میں نہیں آئی، حالانکہ میں نے یاد کیا، ایسا نہیں. تو اس کی میں نے یاد کرنے کی نشانی کیا رکھی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ پرابلم نہ ہوتا، لیکن میرے ساتھ ہوتا تو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ میں کیسے. میں نے اس کی اب یاد کرنے کی نشانی یہ رکھی ہے کہ مسلسل 3 رکوعوں میں کیا بات ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا طلاق کی بات ہے، پہلی آیت ہی طلاق سے شروع ہوتی ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، ٹھیک. اب یہ بات ہو گئی، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت کا نا ٹرانسلیشن بتا. ٹرانسلیشن آ جائے نا ذہن میں تو آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا. اس آیت کی ٹرانسلیشن آپ کو بتا دوں. اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم. خرجوا من دیارہم کا ورڈ جو ہے نا یہ ذہن میں آ جائے گا کیسے بلا. اس آیت کا مطلب بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، ٹھیک ہے. وہ ایک بنی اسرائیل کی کچھ لوگ تھے، وہ ایک واقعہ ہے. وہ بیسیکلی ہمارا تو یاد کرنے کا مقصد ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو گھروں سے نکلے، ٹھیک ہے، لوگ خرجو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، ٹھیک ہے. یہ ورڈ جو ہے نا، اب یہ ذہن میں کیسے لانا ہے، یہ لانے کے لیے بیسیکلی جب طلاق ہوتی ہے، جب طلاق کے پیچھے ورڈ آگے میرے مائنڈ میں یہ تو پتہ ہوگا کہ میں نے طلاق والے رکوع پڑھے ہیں. جب یہ پڑھ رہا ہوں گا تو میں یہ مائنڈ میں رکھوں گا کہ یار جب طلاق کی بات ہوئی، تو جب طلاق ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، گھر الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لوگ اپنا گھر چھوڑ کے ایک مطلب کہ جیسے اب کسی کی طلاق ہوئی تو وہ اپنا گھر چھوڑ کے اپنے واپس دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں نا، اس طریقے کا ہوتا ہے نا کچھ. خرجوا من دیارہم ہو جاتا ہے نا، تو یہ وہی بات ہوگی. بس مجھے یہ ورڈ آ جائے گا خرجوا من دیارہم، مجھے اپنے آپ یاد آ جائے گا کہ ہاں آیت کا اسٹارٹ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم. بس یہ اس طرح سے یاد، یہ پڑھ لوں گا تو پھر آگے سارا ٹھیک ہے. ان اللہ سمیع علیم، یہ سارا. پھر الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ،
ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے نا واللہ علیم بالظالمین کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ والی آیت ہے نا وقال لهم نبیہم، ٹھیک ہے، وقال لهم نبیہم، اور پھر اگلی آیت دوبارہ وقال لهم نبیہم۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، ان کے نبیوں نے بتایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ فرسٹ آیت میں یہ ہے، پھر جب اللہ نے بنا کر بادشاہ تو اللہ نے بنا کر بھیجا نا، پھر اگلی آیت میں ہے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکی، اس کی بادشاہت میں نشانی، اس کی بادشاہت کی نشانی، آیت کہتے ہیں نشانی کو، ان کے بعد ہے اللہ پہلے وہاں پہ، مطلب اللہ نے بادشاہ بنا کے بھیجا، اور ان آیت ملکی، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی جو ہے، ملکی بادشاہت، آیت نشانی مطلب اس کی بادشاہت کی نشانی، پہلے اللہ تعالیٰ بادشاہ بنائے گا بعد میں تو نشانی آئے گی نا، تو مطلب ان دونوں کو یاد کرنے کی یہ اب آخری رکوع ہے یہ، ٹھیک ہے، اس رکوع میں نا جو ہے نا ایک بڑی امپورٹنٹ دعا آتی ہے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اسی طرح کا نا سورۃ اعراف کے اندر ہے 126 میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ یہاں پہ نا آپ کو اس دعا کا متشابہ لگ سکتا ہے، تو اگر آپ کو یہ دونوں دعائیں یاد ہیں نا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ والی کون سی دعا ہے، اور وہ جادوگروں کی، میرے خیال ہے جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ کے دور میں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ان کا جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے تھے تو وہ اس ٹائم انہوں نے پڑھا تھا۔ باقی سارا سمپل ہے، اسی پر آسان ہے، سیکنڈ ہاف بہت آسان ہے اگر آپ اس کو کریں تو۔ اور یہیں پر اس سبق کا اختتام ہوتا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔